لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ تمام لوگ کافر ہیں جب تک احمدی نہ ہو جائیں، اس لیے مسلمانوں کے جذبات کو انگیخت کر کے ان کو احمدیوں کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی ہے کہ تمہیں کافر سمجھتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کو کیا سمجھتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، شیعہ سنیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ جان ہے تو بولو۔ اور سنی شیعوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور وہابی بریلویوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ اور بریلوی وہابیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کیوں دبا بیٹھے ہو باتیں؟ اگر کسی مسلمان فرقے کا دوسرے مسلمان فرقے کو کسی وجہ سے کافر سمجھنا اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے، تو تم سارے دائرہ اسلام سے باہر بیٹھے شور مچا رہے ہو۔ دائرہ اسلام میں کوئی رہ گیا باقی جو ہمارے خلاف بات کرے؟ ہم ہی ہیں ایک صرف۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں، بالکل ذرہ بھی ان کے اندر نہ غیرت ہے نہ سچائی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اس سے بہت زیادہ فتوے دے چکے ہیں جو جماعت احمدیہ کے دوسروں کے متعلق ہیں، مگر جو جماعت احمدیہ کا فتویٰ ہے اس کا اور ان کے فتووں کا ایک نمایاں فرق ہے۔ جماعت احمدیہ کے فتوے کو حضرت محمد رسول اللہ کی تائید حاصل ہے، اور ان کے فتوے کو کسی کی تائید حاصل نہیں، یہ مولویوں کے دل کی باتیں ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکر خروج المہدی فقد انکر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی المودہ باب 87 از علامہ الشیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم المتوفی 1294 ہجری۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مہدی کے ظاہر ہونے کا انکار کیا فقد انکرا، یقیناً اس نے انکار کر دیا ہر اس چیز کا جو محمد پر نازل ہوئی تھی۔ اب بتائیں کفر اور کیا ہوتا ہے؟ اور جس کو ہم مہدی سمجھتے ہیں، جس پر ایمان لاتے ہیں، جس کی صداقت پر آسمان گواہ بن گیا اور چاند اور سورج نے گواہی دے دی، ان گواہیوں کو مٹانے کی تم میں طاقت نہیں ہے، تم خود بھی مٹ جاؤ تو اس چاند اور سورج گرہن کی گواہی کو کبھی آپ دنیا سے مٹا نہیں سکو گے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ جس کو مہدی سمجھتے ہیں اس کے حق میں جب محمد رسول اللہ کا یہ فتویٰ ہے تو ہمارے خلاف چارہ کیا ہے کچھ اور کہنے کا؟ مجبور ہیں، اور کوئی لفظ ملتا ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے اس ہر بات کا انکار کر دیا جس کے ساتھ محمد اترا تھا یا جو محمد پر اتاری گئی تھی۔ یہ نام مودہ باب 87 از علامہ الشیخ سلیمان بن شیخ ابراہیم المتوفی 1294 ہجری۔ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مہدی کے ظاہر ہونے کا انکار کیا فقد انکرا، یقیناً اس نے انکار کر دیا ہر اس چیز کا جو محمد پر نازل ہوئی تھی۔ اب بتائیں کفر اور کیا ہوتا ہے؟ اور جس کو ہم مہدی سمجھتے ہیں، جس پر ایمان لاتے ہیں، جس کی صداقت پر آسمان گواہ بن گیا اور چاند اور سورج نے گواہی دے دی، ان گواہیوں کو مٹانے کی تم میں طاقت نہیں ہے، تم خود بھی مٹ جاؤ تو اس چاند اور سورج گرہن کی گواہی کو کبھی آپ دنیا سے مٹا نہیں سکو گے۔ ہم پورے یقین کے ساتھ جس کو مہدی سمجھتے ہیں اس کے حق میں جب محمد رسول اللہ کا یہ فتویٰ ہے تو ہمارے خلاف چارہ کیا ہے کچھ اور کہنے کا؟ مجبور ہیں، اور کوئی لفظ ملتا ہی نہیں۔ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے اس ہر بات کا انکار کر دیا جس کے ساتھ محمد اترا تھا یا جو محمد پر اتاری گئی تھی۔ اور نواب صدیق حسن خان کہتے ہیں من قال بسلب نبوتہ فقد کفر حقا کما صرح بہ السیوطی۔ حرز الکرامہ صفحہ 431 پہ لکھا ہے کہ مسیح کی نبوت کا جو انکار کرتا ہے جیسا کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے متعلق فتویٰ یہ ہے کہ انہوں نے یقیناً حقاً کفر کر دیا، اور علامہ سیوطی کا بھی یہی مسلک تھا،
اور انہوں نے کھول کر اس کو بیان کیا ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث الحجر الکرامہ صفحہ 1351 مطبع شاہ جہان پریس بھوپال میں لکھی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول لکھا ہے، من کذب بالمہدی فقد کفرا، جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے یقیناً کفر کیا۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں تمہاری خاطر؟ تم ہوتے کون ہو جنہیں خوش کرنے کی خاطر ہم حضرت محمد رسول اللہ کا انکار کر بیٹھے؟ بس آپ نے اگر مہدی کے منکر کو کافر کیا ہے کہا ہے تو ساری دنیا کے احمدی مہدی کے منکر کو کافر ہی کہتے رہیں گے، خواہ تمہیں آگ لگ جائے، خواہ تم جس طرح مرضی جل بھن جاؤ۔ محمد رسول اللہ کا فتویٰ ہے، ہم میں مجال نہیں ہے، ہم ہیں کس باپ کے بیٹے جو محمد رسول اللہ کی بات کو بدل سکے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔